Hello students, how are you? Hopefully you are well. Today I'm going to have a great topic discuss with you, that is parts of speech. Students, آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے پارٹس آف اسپیچ. کیونکہ آج کل انگلش ہر بندے کی بیسک نیڈ ہے، اور اگر ہمیں پارٹس آف اسپیچ نہیں آئے گی تو ہم انگلش میں کبھی بھی اسکلفل نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں آج اس زبردست ٹاپک کے پہ ویڈیو لے کے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی جو بھی ایمبیگٹی ہوگی پارٹس آف اسپیچ کے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہونے والی ہے. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں پارٹس آف اسپیچ کو. دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ. کہ پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں. نمبر 1 ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن، انٹرجیکشن اینڈ آرٹیکلس. اور آج ہم 4 ہی پارٹس آف اسپیچ کو ڈسکس کریں گے. ناؤن کو، پروناؤن کو، ایڈجیکٹیو کو، اور یو نو واٹ کہ ایک اور ہے ایڈجیکٹیو اینڈ ورب کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ناؤن کو کہ ناؤن کیا ہوتا ہے. ناؤن اٹ از دا نیم آف پرسن، پلیس، تھنگ اور این آئیڈیا. اینی تھنگ دیٹ وی کین ٹچ، ہیئر، اسمیل اینڈ تھنک از اے ناؤن. یعنی کہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں، جسے ہم سن سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، وہ ناؤن ہوتا ہے. جیسا کہ مین، بوائے، ڈور، ونڈو، بیوٹی ایٹسیکٹرا، یہ سب کے سب ناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آ جاتے ہیں ٹائپس آف ناؤنز. تو جب ہم ٹائپس آف ناؤن کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیسیکلی 2 ہی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، جسے اسم نکرہ بھی کہتے ہیں اردو میں، جبکہ ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن، اور اسے اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے. تو کامن ناؤنز کی ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ کامن ناؤن کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی کہ عام شخص، جگہ یا چیز کا جو نام ہوتا ہے اسے کامن ناؤن کہا جاتا ہے. جیسا کہ بوائے، گرل، مین، سٹی. یعنی کہ اس کائنات میں جتنے بھی لڑکے ہیں سب کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، بوائے، یہ ایک کامن ورڈ ہے. اسی طرح گرل بھی ایک کامن ورڈ ہے. مین، سٹی، تمام کسی بھی شہر کا جو نام ہے اسے ہم سٹی کا سے پکارتے ہیں، مینس سٹی کہتے ہیں. لیکن یہ ہوتے جاتے ہیں کامن ناؤنس. لیکن جب ہم پراپر ناؤن کی بات کرتے ہیں تو پراپر ناؤن کا مطلب ہوتا ہے اسم خاص یا اسم معرفہ. تو جیسا کہ علی، تو علی جو ہے کسی ایک خاص اسپیسیفک بندے کا نام ہوگا. اسی طرح جب اقرا کا نام لیتے ہیں تو اقرا بھی کسی خاص پرسنالٹی کا نام ہوگا. اور کراچی جو ہے ایک خاص سٹی کا نام ہے. تو یہ ہو گئے کامن ناؤن، پراپر ناؤنس. اس کے بعد آ جاتا ہے جی پروناؤنز، یعنی کہ اسم ضمیر یا معاون اسم. اٹ از یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤن. یہ جو ہے ناؤن کے بجائے استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علی از اے گڈ بوائے اینڈ پھر ہم آگے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، علی ویک اپ ایٹ علی ویک اپ ایٹ نائٹ وغیرہ ہم کہتے ہیں. تو بار بار ہم علی نہیں کہہ سکتے، تو علی کے جگہ ہم پرو ناؤنز استعمال کریں گے. یعنی کہ علی کی جگہ ہم وہ کہیں گے، یعنی کہ ہی از اے گڈ بوائے، ہی از اے ٹال بوائے اینڈ ہی از اے ٹیلنٹڈ گائے، یو نو. تو ہی، شی، اٹ، وی، یو، دے، یہ سب کے سب پرو ناؤنز ہیں. اوکے. جو کہ ناؤنز کے بجائے استعمال ہوتے ہیں، یعنی معاون اسم یا اسم ضمیر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ورب بولتے ہیں جی ایکشن ورڈ کو، یعنی کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو کام ہو رہا ہوتا ہے سینٹینس میں تو اسے ورب کہا جاتا ہے. یا دا ورب شوز این ایکشن ان اے سینٹینس اور ٹیل سم تھنگ اباؤٹ دا ناؤن. یا جو ہمیں ناؤن کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ورب. جیسا کہ گو، کم، ایٹ ایٹسیکٹرا. یعنی کہ آنا، جانا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہ سب کے سب کیا ہے، کام ہے. اور ان کاموں کو ورب کہا جاتا ہے. اور میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ علی گوز ٹو اسکول، تو اس سینٹینس میں آپ دیکھیں کہ گوز ہمیں بتا رہا ہے علی کے بارے میں.
یعنی کہ گوز ہمیں بتا رہا ہے سبجیکٹ کے بارے میں یا ناؤن کے بارے میں بتا رہا ہے گوز ہمیں. تو اٹ مینس دیٹ گوز از اے ورب. ہی ایٹس دا میل یعنی کہ وہ کھانا کھاتا ہے. تو یہاں پہ ایٹس کھاتا، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کھاتا، سوتا، جاگتا، آنا جانا وغیرہ سب کے سب ورب ہیں. نیچے والے میں آپ دیکھیں کہ علی ہیز کم بیک، علی واپس آ چکا ہے. تو یہاں پہ کم بیک واپس آنا، کم ہمیں بتا رہا ہے علی کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہا ہے. اٹ مینس ڈیٹ یہ کیا ہے کہ ورب ہے. اسی طرح جب ہم ایڈجیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو ایڈجیکٹیو کو اس میں صفت کہا جاتا ہے، اور اس کی انگلش ڈیفینیشن یوں ہوتی ہے کہ اٹ از اے ورڈ وچ کوالیفائز اے ناؤن اور اے پروناؤن. وہ اسم ہے جو اس میں ضمیر، پروناؤن یا اسم ناؤن کی خوبی یا خامی بیان کرتا ہے. جیسا کہ نیک لڑکا، برا لڑکا، ذہین لڑکا، شرمیلا آدمی وغیرہ، یہ سب کے سب آ جاتے ہیں اس کی ایڈجیکٹیوز. ٹھیک ہے. تو علی از این انٹیلیجنٹ گائے، علی ایک ذہین آدمی ہے. تو ذہین یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہو گیا، اس کی صفت آ جائے گی. اور ہی از اے بیڈ مین، وہ ایک برا آدمی ہے. تو برا بھی یہاں پہ جو ہے وہ اس کی صفت ہی ہے. ٹھیک ہے. مینس خوبی خامی دونوں صفت ہی کہلاتی ہیں. کہ ایڈجیکٹیو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ایڈجیکٹیو میں ہم خوبی یا خامی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج ہم نے 4 پارٹس آف اسپیچ ڈسکس کیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو باقی 4 پارٹس آف اسپیچ ہیں انہیں بھی ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ میں اے ٹو زی جتنے بھی گرامر رولز ہیں یا جو کچھ ہے انگلش میں، اور وہ سب آپ کو انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ٹاپ سیلنگ انٹروڈکشن کرانا بھی سکھاؤں گا. کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ جو ریٹن تو کوالیفائی کر جاتے ہیں لیکن وہ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. تو خاص کر ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے میں انشاءاللہ میں نے ٹاپ سیلنگ انٹروڈکشن میں نے اپنا بنایا. انشاءاللہ میں وہی سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.